الحمد لله الذي أعلى لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعاندين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معمر پسینہ بے کسوں کے کس یتیموں غریبوں اور مسکینوں کے ماوا و ملجا، ہم سب کے دلوں کا چین، آنکھوں کا نور، ایمان کی جان، وجہ تخلیق کائنات جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد، نہایت محتشم اور معزز سامعین کرام، آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، امت مسلمہ کے کاروان کی تاریخ کا یہ سب سے نازک دور ہے. جس قدر اسلام کے ارد گرد خطرات منڈلا رہے ہیں، شاید پوری تاریخ میں شاید اہل حق کو ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جن مشکلات کا اس وقت امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم توجہ کریں تو پوری دنیا میں مسلم امہ کا خون بہہ رہا ہے، اور ہر وہ ظلم و ستم جس کے لیے انسانی حقوق پہ بننے والی تنظیمیں دنیا میں آوازیں اٹھاتی ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم و ستم امت مسلمہ پر صرف فلسطین نہیں ہر خطے میں ہو رہا ہے. لیکن نہ تو کسی انسانی حقوق کی تنظیم کو وہاں انسان نظر آتے ہیں، اور نہ ہی
دنیا کے امن پسند اداروں کو اور نعرہ لگانے والوں کو وہاں کوئی انسان نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں، وہ افغانستان ہو، وہ چیچنیا ہو، وہ مصر ہو، وہ سوڈان ہو، وہ تورا بورا ہو، قلعہ جنگی ہو، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں ہو رہا؟ کشمیر کی سنگلاخ چٹانوں پر کشمیری اپنی آزادی کے لیے کئی نسلیں اپنی قربان کر چکے، وہاں ممنوع اسلحہ وہ استعمال ہوتا ہے، اور اب جدید ترین ان حالات میں اور اس وقت فلسطین پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جس طرح وہاں خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، کسی کو اس میں ظلم نظر نہیں آ رہا۔ پوری امت مسلمہ دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے، اور بدقسمتی سے کہ وہ امت مسلمہ جن کی تاریخ ایسی ہے کہ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، طائف میں، حنین میں، جہاں جن کو دیکھیں، پھر آگے اسلاف تک جو ان کے سلسلے چلے ہیں، جن کی تاریخ اتنی روشن ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف یہ نہیں کہا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں یا ہماری اخلاقی حمایت ان کے ساتھ ہے، بلکہ وہ 2 قدم آگے چل کے بڑھے اور ہمیشہ ظالم کا ظلم سے ہاتھ روکا۔ آج وہ تاریخ رکھنے والے باوجود افرادی قوت کی کثرت کے اور باوجود اسلحے کی کثرت کے اور معدنیات کی کثرت کے، وہ بھی امن پسندی کی بات کرتے ہیں، اور ظالم کو جیسے ظالم کہنا چاہیے اس کا ہاتھ روکنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے، اتنی مقدس سرزمین ہے کہ سب سے زیادہ جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں وہ اسی خطے کی طرف مبعوث فرمائے ہیں۔ یہ فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے کہ یہاں بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام، جن کی عظمت کے قصیدے قرآن نے پڑھے ہیں، وہ رویا کرتے تھے، آہو گریہ زاری کیا کرتے تھے، اور اس جگہ وہی دیوار گریہ ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام آنسو بہایا کرتے تھے۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں پہ ہیکل سلیمانی ہے، یعنی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دے کر خود کھڑے ہو کر مسجد تعمیر کروائی تھی۔ یہ وہی بابرکت اور مقدس جگہ ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے مسلمان 17 مہینے تک نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ قبلہ اول بیت المقدس وہ فلسطین کے اندر ہے، اور یہ وہی بابرکت وطن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ حضور کے سفر معراج کی ابتدا تو مسجد حرام سے ہوئی، لیکن مسجد اقصی پہ جب جا کر اللہ نے ذکر کیا کہ وہاں تک اس دنیاوی جو مشاہدے ہیں وہاں تک جب حضور علیہ السلام گئے تو ساتھ ہی فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، جس کا ارد گرد برکتوں والا ہے۔ کثرت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات اسی فلسطین کی سرزمین پر ہیں، اور یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ، یہ ارض فلسطین ہے کہ ہم نے سلیمان کو ہوا پر بھی حکومت دی تھی، اور وہ ہوا سلیمان کے حکم سے زمین کی طرف چلتی تھی۔ جس زمین پہ حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے تھے وہ یہی فلسطین کی زمین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کا ذکر کیا، تو آگے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب عذاب آیا
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ قرآن نے یہاں بھی فرمایا کہ جب ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، جب عذاب آیا تھا تو ہم نے اس زمین کی طرف ان کو بھیجا جو برکت والی زمین ہے۔ یہ ملک شام اور یہ عرب کی جو پٹی ہے فلسطین والی، یہ انتہائی مقدس سرزمین ہے، اور اس کے بارے میں یہ جو قرآن مجید نے فرمایا نا کہ بارکنا فیہا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو فلسطین کی اور یہ مصر کی، ملک شام کی یہ جو ساری سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو باغات کی برکت دی ہے، پھلوں کی برکت دی ہے، میوہ جات کی برکت دی ہے، نہروں کی برکت دی ہے، اور جو فلسطین کے بسنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کو ایمان کی برکت عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ صرف ایک میں تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ مقدس سرزمین، جس مقدس سرزمین کے بارے میں میرے رب کا قرآن بار بار اعلان فرما رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ برکت والی زمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس کا ماحول برکت والا ہے، اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے، اور یہاں ہے ہی برکت۔ آج آپ دیکھیے اس مسلمانوں کی مقدس سرزمین کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، وہاں جو کشت و خون ہو رہا ہے، تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ ویسے پوری دنیا کے لیے امن ہے، ویسے پوری دنیا کے لیے جناب قوانین ہیں کہ یہ حالات، یہ اسلحہ اور یہ جو چیزیں ہیں دنیا میں جنگوں میں بھی استعمال نہیں کی جا سکتی، لیکن اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان ہیں، 156 اسلامی ریاستیں ہیں، ان کا نعرہ کیا ہے جی؟ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اخلاقی طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا وہ نعرہ جو آج دیا گیا ہے، یہ ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کا نعرہ نہیں رہا۔ ہم تو اپنی تاریخ دیکھتے ہیں، ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ جب اس وقت کی سپر پاور روم اور جناب وہ لوگ جنہیں ناز تھا اپنی فوج پر، اپنے اسلحے پر اور اپنی طاقت پر، میرے حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب 10,000 کی فوج لے کے جاتے ہیں اور سامنے 1,00,000 اس وقت کی مسلح اور اسلحے سے مرکب مسجع آرمی کھڑی ہے، تو حضرت خالد بن ولید جو اللہ کی تلوار ہیں، مسلمانوں کا شیر ہیں اور میرے حضور علیہ السلام کے ڈر کے تربیت یافتہ ہیں، وہ اپنے امیر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ 10,000 کا جو لشکر ہے ان کے لیے تنہا خالد بن ولید ہی کافی ہے۔ یہ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیوانوں کی باتیں، امن کی بات کرنی چاہیے، جناب جنگیں ہوں گی تو لڑائیاں، فتنہ فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی۔ میرا رب تو بار بار قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، فرمایا اے میرے نبی ان مومنوں کو قتل پر، جہاد پر ابھاریے، انہیں ترغیب دلائیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، فرمایا تمہارے رب کا وعدہ ہے تم 20 ہوگے نا صبر والے، اللہ تم 20 کو 200 پہ غلبہ عطا فرما دے گا۔ وَإِن يَكُن مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اور فرمایا اگر تم میں سے 100 لوگ پکے ایمان والے ہو جائیں، 100 لوگ سچے صبر کرنے والے ہو جائیں، فرمایا ان 100 کو میں 2000 پہ غلبہ عطا فرماؤں گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے قرآن میں، لیکن بدقسمتی آج امت مسلمہ کی یہ ہے کہ ہم اپنے اس نعرے کو چھوڑ کر جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، اس چیز کو چھوڑ کر جو ہمارے حضور علیہ السلام نے گھٹی میں پلایا تھا، آج ہم مغرب کی بولی بول رہے ہیں، اور ان کے وہی نعرے کہ امن امن، جن کو امن صرف اپنے لیے نظر آتا ہے اور کشمیر میں بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا، جنہیں افغانستان کے اندر وہ ایٹم بم کی جو اس وقت سپر پاور قومیں ہیں ان کے برستے ہوئے ہتھیار نظر نہیں آتے، اور جناب جن کو مصر میں، سوڈان میں، لیبیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں بہتی ہوئی مسلمانوں کی خون کی ندیاں، عراق کی وہ سرزمین جسے مہد الاولیاء کہا گیا ہے، عراق کی وہ سرزمین جسے برکت والی زمین کہا گیا ہے، عراق کی وہ سرزمین جسے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اولیاء دیے ہیں،
اس زمین پہ خون کی ندیاں بہتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور اگر آج کوئی بات کرے مسجد سے، کوئی بات کرے کسی مذہبی جگہ سے، تو جناب اس کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، اس کو جناب فسادی کہا جاتا ہے، اس کو جناب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امن کا داعی نہیں ہے، یہ امن پسند نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف ظلم و ستم کی وہ آندیاں چل رہی ہیں کہ وہی اسرائیل جن کے بارے میں ہم لوگ تو سخت بات بھی نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو جناب یہ دہشت گرد ہو جائیں گے، ان کے لبرل نوجوان بظاہر جو نظر آنے والے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ تصویریں وائرل ہو چکی اور ساری دنیا نے دیکھی ہیں، وہ اس وقت کو آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، دروازہ اکھاڑ پھینکا، اور پھر میرے حضور علیہ السلام نے ان سے اپنا حق چھینا اور ان کو وہاں سے جلا وطن کیا. تو ان کے کالجز، یونیورسٹیز اور ان کے اداروں میں پڑھنے والے آج بھی جانتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ خیبر تمہارا آخری چانس تھا، اب ہماری باری ہے، اب ہم تمہیں دکھائیں گے. ان کو تو یہ پتہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میری امت کا اور میری قوم کا جو جوان ہے وہ اپنے ہی داڑھی والے شخص سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی مذہبی لوگوں سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، وہ گٹی میں سب کچھ پلا رہے ہیں. حال ہی میں نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ ہوا اور مسجد کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور جو قاتل تھا اس نے وہ لائیو قتل بھی ساری دنیا کو دکھایا اور چلایا نیٹ کے اوپر. اس سے جب پوچھا گیا اور اس کے جسم پہ نشانات اور اس کی گن پہ جو نشانات تھے وہ دیکھے گئے، تو وہ ساری مسلمانوں کی تاریخ کے جب مسلمانوں نے ظالموں سے بدلہ لیا اور ظالموں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا، اس نے سب لکھی ہوئی تھی کہ میں آج سب کے بدلے لے رہا ہوں. وہ تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی جو آج یہاں مسلمانوں سے پوچھی جائے تو ہماری نوجوان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کچھ مسلمانوں نے کیا تھا، یہ کچھ ہوا تھا، لیکن ان کے بچوں کو یہ بھی یاد ہے کہ کب، کس سن اور کس تاریخ میں مسلمانوں نے جو ہے عیسائیوں پہ، یہودیوں پہ حملہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کیا. انہوں نے جب بیت المقدس کو اس طرح مسمار کیا، وہ جب صلیبی جنگوں میں مغلوب ہوئے اور بہت جگہ شکست کھائی، تو پھر انہوں نے آ کے صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ آ کے ٹھڈا مارا اور کہا، اٹھ صلاح الدین ایوبی، جسے تو نے ہم سے چھینا تھا آج ہم نے پھر اپنے قبضے میں کر لیا ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن یہاں امن کی بادشاہ دی جاتی رہی.